السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے مودی حکومت، کلکتہ اور دہرادون کے قحطیوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر ہماری پارٹی اتحاد کا حصہ ہوتی تو آسام میں بڑی کامیابی ملتی۔ دیوبند میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا بدرالدین اجمل کا اظہار خیال۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آگے آپ کو اور بھی شارٹ میں بہت ہی اچھی نیوز دیکھنے کو ملے گی۔ AIUDF کے سپریمو اور آسام کے سابق رکن پارلیمنٹ اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے سینئر رکن مولانا بدرالدین اجمل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت وقف بورڈ کو ختم کر کے اس کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی کو ہندوستانی اتحاد کا حصہ بنایا جاتا تو اسے آسام میں بڑی کامیابی حاصل ہوتی، جو BJP کو مرکز میں اقتدار میں آنے سے روک سکتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے دیوبند آئے ہوئے مولانا بدرالدین اجمل نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کلکتہ واقعے پر بے شرمی سے سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ آج سڑکوں پر ہیں وہ منی پور میں فوجی کی بیوی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں آج تک خاموش کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات چاہے دہرادون میں ہوں یا کولکاتہ، اتر پردیش میں ہوں یا ملک کے کسی بھی حصے میں، یہ قابل مذمت ہے۔ دہرادون SSP کے بیان پر انہوں نے کہا کہ اگر انہیں نوکری نہیں ہو رہی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتے تو استعفیٰ دے کر چلے جائیں، لیکن انصاف کا راستہ نہ روکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مولانا بدرالدین اجمل نے کہا کہ انہوں نے وقف ترمیمی قانون کے نقصانات کے بارے میں سونیا گاندھی، ممتا بنرجی اور شرد پوار کو خطوط لکھے۔ ان جماعتوں نے اپنے حقائق پڑھ کر جواب بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل پر اپوزیشن کی حمایت کی اور کہا کہ ان کے خطوط پر راہل گاندھی اور اکھلیش یادو نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زوردار طریقے سے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ BJP جتنی بھی فرقہ پرستی پھیلا لے، لیکن ہندوستان میں بھائی چارہ اور ایکتا ہمیشہ زندہ رہے گی اور فرقہ پرست طاقتوں کے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہیں بہار سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ متنازع وقف بل پر بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے مسلم رہنماؤں پر مشتمل وفد نے ملاقات کی اور متنازع بل کی خامیوں اور نقصانات سے واقف کروایا۔ نتیش کمار کو میمورنڈم دے کر لوک سبھا میں ان کی پارٹی کے رکن للن سنگھ کے ذریعے بل کی حمایت کا حوالہ بھی دیا گیا۔ امارت شریعہ سمیت مختلف مسلم تنظیموں کے ایک نمائندہ وفد نے نتیش کمار سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں متنازع وقف بل پر نتیش کمار کے موقف سے واقف کروایا۔ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ سمجھوتہ نہیں ہونے دیں گے۔ بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ کے چیئرمین محمد ارشاد اللہ نے بتایا کہ بجٹ اجلاس میں وقف ترمیمی بل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی وزیر اور JDU لیڈر للن سنگھ نے جس طرح بل کی حمایت کی تھی اس سے وزیر اعلیٰ متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے وقف ترمیمی بل پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ وفد کی جانب سے دیے گئے میمورنڈم کو نتیش کمار نے JDU کے کارگزار صدر اور راجیہ سبھا رکن سنجے جھا، ریاستی وزیر وجے کمار چودھری اور JDU کے جنرل سیکریٹری منیش ورما کے حوالہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں بہت جلد مرکزی حکومت سے بات کی جائے گی اور ہمارے احساسات سے واقف کروایا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔